أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. صدق اللہ العلی العظیم. تم کیسے اللہ کا انکار کرو گے؟ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار دے گا، پھر زندہ کرے گا، اور پھر تم اس کی بارگاہ کی طرف پلٹ جاؤ گے. آیہ کریمہ جس کے ضمن میں اسلام اینڈ دا ماڈرن ایج کے عنوان سے ہماری فکر و بحث جاری ہے. میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ 2 تقریروں میں جو باتیں عرض کی اس میں زور دیا اس بات پر کہ علم حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ علم ہی روشنی ہے، علم ہی کامیابی کی کلید ہے، علم ہی ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو بنا سکتا ہے. مگر ساتھ ہی میں نے یہ بھی عرض کیا کہ ان باتوں سے بچنا ہے جو بنام علم انسان کو گمراہ کر رہی ہیں. بنام علم معلومات کی بہت سی ایسی باتیں انسان جذب کر رہا ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہ اسے اس دنیا میں ہونے والا ہے نہ آخرت میں ہونے والا ہے. اور مومن کی شان کیا ہے؟ والذین ہم عن اللغو معرضون، کہ مومن وہ ہوتا ہے جو بیہودہ باتوں سے اجتناب کرتا ہے، جو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، اپنے وقت کو محفوظ کرتا ہے، ایک ایک لمحے کو جو اپنے کام میں لاتا ہے. اس لیے کہ یہ مختصر زندگی جو اسے ملی ہے، یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اور ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے، حساب دینا ہے کہ کہاں گزارا یہ لمحہ. اسی لیے بار بار نبی کریم نے متوجہ کیا کہ 5 سوالات ایسے ہیں کہ جن کا جب تک محشر میں جواب نہ دے دیا جائے کوئی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. کون سی 5 چیزیں؟ زندگی کیسے گزاری، جوانی کہاں لگائی، دولت کیسے حاصل کی، دولت کیسے خرچ کی، اور جو علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا. ان میں سے 4 سوالات وہ ہیں کہ خاص طور پر جن کا تعلق انسان کی زندگی ہی سے ہے. اس لیے کہ زندگی یعنی پوری زندگی، جب سے تمہارے اوپر شریعت کی ذمہ داری تھی اس وقت سے لے کر آخری سانس تک بتاؤ زندگی کیسے گزاری. پھر زندگی میں بھی جو بہترین وقت تمہیں دیا تھا جوانی کا، کہ جب انسان ٹھوکر مارے تو زمین سے چشمہ ابل پڑے. جوانی انسان کی زندگی کا وہ وقت ہے کہ جیسے پہاڑ کی چوٹی کہ جس کے اس طرف بچپنا ہے اور دوسری طرف ڈھلتی ہوئی عمر ہے، اور چوٹی کے اوپر گویا انسان پہنچا ہوا ہے تو عالم شباب میں ہے. تو اس جوانی کو
کہاں گزارا، اور جوانی عام طور پہ آدمی لگاتا ہے دولت حاصل کرنے میں، تو پھر کہا جا رہا ہے کہ دولت کن ذرائع سے حاصل کی، اور صرف حاصل کر لینا نہیں بلکہ اب بتاؤ کہ خرچ کیسے کی، اور علم جو حاصل کیا تھا، اچھی باتیں جو معلوم کی تھیں۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ قول و فعل کا تضاد، دو چہرے ہونا انسان کا، اس دور کی پہچان ہے، اس دور کی خاص صفت ہے منافقت، جو ہر طرف آپ کو نظر آئے گی۔ اور اسی منافقت نے، اس لیے کہ منافقت سے جتنا نقصان پہنچتا ہے، انسان اپنے کھلے ہوئے دشمن کو پہچان سکتا ہے، مگر منافق انسان کے لیے پھنکار مارتا ہوا اژدہا اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا آستین کا سانپ خطرناک ہوتا ہے۔ اور اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ ہر طرف منافقت کا دور دورہ ہے۔ تو بہرحال جو علم حاصل کیا تھا، جو کہا کرتے تھے دوسروں سے، مجھ سے بھی سوال ہوگا، آپ سے بھی سوال ہوگا، ہر اس انسان سے جو پیغام پہنچا رہا ہے، ہر وہ انسان جو کسی حقیقت تک پہنچ گیا، جس نے جستجو کر کے حاصل کر لیا، اس لیے کہ انسان حاصل کرتا ہے اس دنیا میں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تو تم کو جانتے نہیں تھے، پھر آہستہ آہستہ تم نے سفر طے کیا۔ آپ واقعی اگر دیکھیں تو انسان کتنا جانتا ہے، جانور، حیوان کئی معاملات میں انسان سے زیادہ جانتا ہے، لیکن انسان حاصل کرتا ہے گریجولی، آہستہ آہستہ حاصل کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک بکری کا بچہ پیدا ہونے کے بعد اپنے پیروں پہ چلنے لگتا ہے، انسان کے بچے کو پیروں پر چلنے کے لیے کتنا زمانہ لگ جاتا ہے۔ ایک انڈے سے چوزا نکلتا ہے، دوڑنے لگتا ہے اپنے پیروں پر، اپنا دانہ چن لیتا ہے، اسے معلوم ہے کہ کہاں جانا ہے، کس طرح رہنا ہے، اپنے دوست کو بھی پہچانتا ہے، دشمن کو بھی پہچانتا ہے۔ ایک دبے پاؤں بلی آئی اور اس نے فوراً دوڑ کے اپنے ماں کے سائے میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ یہ زمین کے اوپر ہے، کتنی بلندی کے اوپر شکاری اڑ رہا ہے اور اس تک پہنچنا چاہتا ہے، کوئی باز ہے، کوئی چیل ہے جو آ کے اسے اٹھا لینا چاہتی ہے، اور یہ فوراً اپنی ماں کے پروں میں چھپ جاتا ہے۔ تو دشمن کو بھی پہچانتا ہے، دوست کو بھی پہچانتا ہے۔ کارخانہ قدرت سے یہ علم لے کر آیا ہے، فطرت نے اس کو یہ سبق پڑھا رکھا ہے، اور کہاں اس کو کھانا ملے گا یہ بھی اسے معلوم ہے۔ انسان کے بچے کو کھانا سکھاتے سکھاتے 3-4 سال کے بعد وہ کچھ کھانا سیکھتا ہے۔ تو یہ مرحلے ہیں، جس کو اشرف بنایا، اکرم بنایا، وہ اتنا کمزور، اتنا ضعیف، اتنا ناتواں کہ اگر کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو تو اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دے، آگ کے اندر اپنے آپ کو جلا لے، بجلی کے برہنہ تاروں کو پکڑ لے، اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو اپنی غلاظت خود اپنے منہ کے اندر رکھ لے۔ اتنا کمزور کیوں؟ کہ اسے آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے، اور بڑھنے کے بعد بھی جب اس نے حاصل کر لیا تو کتنا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے تمہیں قلیل علم عطا کیا، سب کا مل کے قلیل ہے۔ کتنا حاصل کرو گے؟ مگر جتنا بھی حاصل کرو وہ قلیل ہے، اور وہ بھی ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ تم خود پہنچ گئے وہاں تک، اور یہ باتیں کر رہے ہو اس ماڈرن ایج کے اندر کہ وہی کیا ہوتی ہے، یہ تو ہیومن انٹلیکٹ ہے، ہماری عقل ہے کہ جو ہمیں یہاں تک لے کے آئی ہے۔ نہیں، یہ تمہاری عقل نہیں ہے، تمہاری عقل جس نے عطا کی، اس نے جو فیکلٹیز دی ہیں، اس نے پہلے سے یہ بتا دیا، یہ اصول معین کر دیا، چونکہ اس نے تمہیں ایسا پابند نہیں بنایا کہ زنجیروں کے اندر جکڑ دیا ہو، لہٰذا اس نے کہا عقیدہ کچھ بھی ہو، مانتے کچھ بھی ہو، میری معصیت کر رہے ہو یا میرے اطاعت گزار ہو، لیکن اگر کوشش کرو گے تو لیس للانسان الا ما سعی، میں تمہاری کوشش کا نتیجہ تمہارے سامنے ضرور لاؤں گا۔ لہٰذا انسان کوشش کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے اور حاصل کر رہا ہے، مگر یہ جو وہ حاصل کرتا ہے جتنا، یہ اس کی یہ حیوانی عقل ہے، جس کا میں نے دوسری تقریر میں بھی ذکر کیا تھا کہ اس کی حیوانی عقل ہے جو اسے ایک مرحلے تک پہنچا دیتی ہے، لیکن اصل نگاہ، اصل نظر وہ ہے، اصل عقل وہ ہے کہ جو انسان کو اس کے خالق کا پتہ بتائے، جو اندر انسان کا جو باطن، ایک ہے شخص، ایک ہے شخصیت۔
شخص کے اعتبار سے جو عقل ہے وہ انسان کو مادی دنیا میں آگے بڑھاتی چلی جاتی ہے، لیکن شخصیت کے لیے جو عقل درکار ہے وہ وحی کی روشنی میں انسان کو عقل ملتی ہے، وہ انبیاء سے وابستہ ہو کر ملتی ہے، وہ قرآن کے دامن میں پناہ لے کر ملتی ہے وہ عقل۔ ورنہ تھوڑی عقل تو ہر اعتبار سے، میں نے عرض کیا کہ اپنے دشمن کو پہچانتا ہے، کھانا کہاں ملے گا، غذا کہاں ملے گی، اس طرف جاتا ہے۔ یہ حیوان کی چھوٹا سا آپ تجربہ کر لیں سامنے کا، ایک چھوٹے سے کیڑے کو آپ دیکھیں کہ کہیں وہ چل رہا ہے اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا کر دیں، آپ فوراً تجربہ کریں گے کہ وہ اپنا ڈائریکشن بدل کے دوسرے راستے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اس کی عقل ہے جو رہنمائی کر رہی ہے۔ پھر دوسری طرف جہاں وہ جا رہا ہے وہاں بھی آپ رکاوٹ پیدا کر دیں، پھر وہ اپنا ڈائریکشن بدلے گا۔ 4-5 مرتبہ وہ اپنا ڈائریکشن بدلنے کے بعد پھر بھی اگر اس رکاوٹ کو وہیں پاتا ہے تو اب وہ ڈائریکشن چینج نہیں کرے گا، بلکہ اب وہ اسے کراس کرنے کی کوشش کرے گا، اب وہ اس ہرڈل سے پار پانے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ وہ سمجھ چکا ہے کہ اس سے پیچھا چھوٹنے والا نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کو عبور کر لیا جائے۔ تو یہ اس نے اتنی عقل اس کے پاس بھی ہے کہ اس نے نتیجہ نکال لیا۔ پہلے چاہا کہ بچ کے نکل جاؤں، پھر جب دیکھ لیا کہ بچ کے نکلنا ممکن نہیں ہے تو سمجھ گیا کہ مجھے اس مشکل کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ اتنی عقل تو حیوان بھی رکھتا ہے، مگر جو انسان کے پاس عقل ہے وہ عقل اسے کہاں لے جاتی ہے، جسے ہم مختلف نام دیتے ہیں، کبھی ہم اسے شعور کہتے ہیں، ہم اسے بصیرت کہتے ہیں، وہ دانش نورانی ہے، وہ قلب ہے جس کو کہا گیا کہ وہ اسی لیے قرآن کریم آواز دے کر کہہ رہا ہے، انسانوں اور جنات میں سے بہت سوں کے لیے بتایا گیا وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنات اور انسان میں سے بہت سے ہیں کہ جن کو ہم نے جہنم کا ایندھن بنایا ہے، ہمیں جہنم کے لیے ان کو پیدا کیا۔ کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، وہ عقل رکھتے تھے مگر تفقع نہیں کرتے تھے، قلب رکھتے تھے مگر اندھے نابینا قلب تھے، غور نہیں کرتے تھے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تھیں مگر ان آنکھوں سے انہوں نے دیکھا نہیں، کام نہیں لیا۔ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تھے مگر ان کانوں سے سنا نہیں۔ تو اب ان کا درجہ کیا ہے؟ کیوں ان کو پہلی خبر تو یہ سنا دی کہ ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، انسانوں میں بھی ہیں ایسے اور جنات میں بھی ہیں ایسے، اور ان کا سٹیٹس کیا ہے، یہ ہیں کیا، وہ بتا دیا گیا کہ یہ کیا ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، یہ حیوان ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، اس لیے کہ غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ مہریں لگی ہوئی ہیں۔ کیوں غور و فکر؟ اس لیے تو پکارا جا رہا ہے، کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا دلوں کے اوپر تالے لگ گئے ہیں؟ تو کچھ دل وہ ہیں جن پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، جن پر تالے لگے ہوئے ہیں، اور ممکن ہے کہ جس پہ پردہ پڑا ہوا وہ پردہ ہٹ جائے، لیکن کچھ دل اور ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کچھ آنکھوں پہ پردے ہیں، دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، سماعتوں پر مہریں لگ چکی ہیں۔ تو یہ وہ منزل ہوتی ہے جو میں نے عرض کیا کہ منافقت اس دور کا خاصہ ہے، کہ جب انسان جان بوجھ کر علم آنے کے بعد بھی جب انکار کرنے لگے تو اب کسی سوئے ہوئے کو جگانا ممکن ہے، لیکن جو جاگتے ہوئے بھی سونے کی اداکاری کر رہا ہو اس کو اٹھایا نہیں جا سکتا۔ لہذا بار بار بتایا جا رہا ہے، اور پھر کہا، فیصلہ سنا دیا، من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں پہ اندھے ہیں، یہاں پہ نابینا ہیں، وہ آخرت میں بھی نابینا ہوں گے۔ کیا مطلب؟ جو بیچارے یہاں پہ دیکھ نہیں سکتے، ایک تو دنیا میں معذور رہیں، دنیا میں نابینا رہیں، اور آخرت میں بھی نہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، اس لیے کہ معذور ہونا وہ اسلام کی نگاہ میں عیب نہیں ہے، نقص نہیں ہے، معذور ہونا نقص نہیں ہے۔ وہی جو بات میں ابھی عرض کر رہا ہوں اور جس کی تفصیل ذرا آگے آتی ہے کہ ایک ہے شخص، ایک ہے شخصیت۔ شخص کا کامل ہونا اور ہے، شخصیت کا کامل ہونا اور ہے۔
لہٰذا اگر نابینا ہے شخص کے طور پر کہ یہ آنکھیں جن سے دیکھتا ہے یہ آنکھیں نہیں ہیں، یہ حیوانی وجود والی آنکھیں، یہ جو سر میں آنکھیں ہیں یہ آنکھیں، تو ان آنکھوں سے نہ ہونے سے اسے کمال تک پہنچنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ لیکن بات اور واضح ہوئی آگے چل کر، جب ایک جگہ ارشاد ہوا کہ میدان محشر میں ایک شخص سوال کرے گا اپنے رب کی بارگاہ میں، یا رب لما حشرتنی اعمیٰ قد کنت بصیرا، اے میرے معبود مجھے نابینا کر کے کیوں محشور کیا، مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، میری آنکھیں تھیں دنیا میں۔ تب جواب جو ملے گا وہی قابل توجہ ہے کہ ہاں دیکھا تو کرتا تھا، مگر جب تیرے سامنے ہماری آیات آتی تھیں فنسیتہا، بھلا دیتا تھا ان کو، توجہ نہیں کرتا تھا، وہاں تو نے ہمیں فراموش کر دیا یا ہم نے تجھے فراموش کر دیا۔ تو یہ آنکھیں ہیں، مگر کون سی آنکھیں کہ جو انسان کو دانش عطا کریں، دانش نورانی، یعنی وہ اندر کی آنکھ جو کھل جائے، جس کے لیے کہا گیا کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دل اندھے نہ ہوں، اس کے لیے اللہ نے اندر تو یہ شعور انبلٹ کیا ہی تھا کہ انسان اچھے اور برے، خیر اور شر کو پہچان سکے، لیکن ساتھ میں اس نے اپنے انبیاء و مرسلین کا سلسلہ بھی رکھ دیا جو مسلسل اس کی رہنمائی کرتے رہے، مگر جو غور و فکر نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ یہ بصیرت اور شعور حاصل ہوتا ہے غور و فکر کرنے کے نتیجے میں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت والى الجبال كيف نصبت، تم دیکھتے نہیں ہو، کیوں غور نہیں کرتے؟ دیکھتے نہیں، اونٹ کی خلقت کو دیکھو، اس اونٹ کو دیکھ لو ذرا، اس کی بناوٹ دیکھو، آسمان کو دیکھو، بغیر ستون کے اتنا بڑا آسمان کھڑا ہوا ہے، زمین کو دیکھو، یہ اونچے اونچے پہاڑ جن کو ہم نے میخیں کی طرح گاڑ دیا اس زمین کے اوپر تاکہ یہ زمین، اس کا وائبریشن، اس کی تھرتھراہٹ تمہیں محسوس نہ ہو، ان سب کو دیکھ کر بھی غور و فکر نہیں کرتے۔ کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ تمہارے ہی لیے نشانیاں ہیں۔ ہم نے سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، جو کچھ آسمان و زمین ہے سب تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ کیوں مسخر کیا؟ کہ اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے نشانیاں؟ جو غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو جتنا غور و فکر کرتا چلا جائے گا اتنا اس کی شخصیت کی تعمیر ہوگی۔ شخص کی تعمیر الگ ہے، شخصیت کی تعمیر الگ ہے۔ ایک انسان ہو سکتا ہے کہ شخص کے طور پر کامل ہو، مگر اس کی شخصیت اتنی ناقص ہو کہ وہ انتہائی تندرست، اچھے قد و قامت والا، خوبصورت، بہترین صحت، لیکن جب شخصیت دیکھیں تو پتہ چلے کہ صرف 20%، 80% ہے ہی نہیں، صرف 30% ہے، 70% ہے ہی نہیں۔ اور کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ جب تلاش کریں تو پتہ چلا کہ نہ صرف یہ کہ اسکیل پہ 0 بلکہ 0 سے بھی نیچے مائنس میں چلی جاتی ہے۔ وہ جو مائنس میں چلی گئی اسی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ حیوان سے بھی بدتر ہے، حیوان سے بھی یہ گر چکے ہیں، اس لیے کہ حیوان بھی چھوٹی سی چیونٹی، مولا نے خطبہ دیا نہج البلاغہ کا غالباً خطبہ نمبر 148 ہے کہ جس میں چیونٹی کی خلقت اور چمگادڑ کی خلقت کے اوپر بات ہوئی ہے، اور اس میں چیونٹی کے بارے میں کتنا کمال ہے۔ ہم کہتے ہیں ذرا غور سے دیکھو اس چھوٹے سے وجود کے اندر، یہ جو تمہیں نشیب و فراز نظر آ رہے ہیں، اس کے اندر اس کی پسلیاں بھی موجود ہیں، اس کی آنکھیں بھی ہیں، 2 آنکھیں بھی رکھی گئی ہیں، اور کتنی محنتی ذخیرہ کر کے رکھتی ہے سردی کے موسم کے لیے۔ اگر ایک سے دانہ نہیں اٹھتا، اپنے وزن سے 20 گنا زیادہ وزن یہ اٹھا سکتی ہے۔ اگر ایک سے نہیں اٹھتا اوروں کو بلا کے لے آتی ہے، پوری کی پوری جماعت مل کے کام کر رہی ہے۔ پھر اس دانے کو لے جانے سے پہلے دیکھیے کتنی حکمت،
اس کو عطا کی ہے اللہ نے کہ اس دانے کو اپنے بل میں لے جانے سے پہلے، اپنے گھر میں لے جانے سے پہلے یہ اس کو دو ٹکڑوں کے اندر تقسیم کرتی ہے کہ کہیں برسات کی نمی پا کر اس کے اندر سے درخت نہ نکلنے لگے۔ اور دھنیے کا جو بیج ہوتا ہے اس کو چار ٹکڑوں کے اندر تقسیم کرتی ہے، اس لیے کہ تحقیق نے یہ بتایا کہ دھنیے کا بیج وہ ہے کہ اگر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو تب بھی اس کے اندر سے درخت نکلنے لگتا ہے، تو اس کو چار حصوں کے اندر تقسیم کرتی ہے۔ پھر گھر میں کھانے بنائے ہوئے ہیں، یہ ذخیرہ کرنے کا گھر الگ ہے، کمرہ الگ ہے، مہمانوں سے ملاقات کا کمرہ الگ ہے، 3 درجے اس نے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ انتظام بھی کرتی ہے کہ جب کھانے کو ذخیرہ کرتی ہے تو نیچے پہلے پتیاں سوکھی بچھا لیتی ہے جس سے کہ وہ خراب نہ ہو۔ یہ انتظام بھی کرتی ہے کہ برسات کے موسم میں نمی آ جائے تو اس ذخیرے کو کھانے کے باہر نکال کر اسے دھوپ بھی لگاتی ہے۔ چھوٹا سا وجود، اور اس چھوٹے سے وجود کے اندر کتنی نشانیاں ہیں اگر انسان غور و فکر کرنے پر آئے۔ اسی لیے تو مولا نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ جب اشعث ابن قیس آیا تحفے کے نام پر رشوت لے کر اور چاہتا ہے مولا سے اپنی کسی خواہش کی تکمیل کرانا، تو امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے کہا اس کو اٹھاؤ، لے جاؤ اور چلے جاؤ یہاں سے۔ ارے یہ تو صرف حلوہ ہے جو تم لائے ہو، اگر علی کے قدموں میں ہفت اقلیم کی دولت بھی ڈال دی جائے اور یہ چاہا جائے کہ علی چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لے تو علی یہ ظلم کبھی نہیں کرے گا۔ جس کی نگاہ میں اس چیونٹی کی پوری روداد ہے وہ جانتا ہے کہ جو کا چھلکا کتنی مشقت اور محنت سے کتنی مرتبہ گرا، پھر اٹھایا، پھر کوشش کی مگر ہمت نہیں ہاری، یہ لے کے آ رہی ہے، اس کے منہ سے، اس کے دہن سے یہ لے لینا یہ گویا اس کے اوپر ظلم کرنا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن کتنی نشانیاں اس کے اندر ہیں۔ اب اگر اتنی ہی عقل تمہارے اندر بھی ہے کہ جیسے جانور کی نگاہ محدود ہے بس کھانے تک، جانور کی زندگی کیا ہے؟ آج کے اس ماڈرن ایج کا سب سے بڑا مسئلہ، روحانیت کے مرکز بند ہو چکے، ختم ہو گئے، صرف اور صرف مادیت کا سیلاب ہے جو سب کچھ بہائے لیے چلے جا رہا ہے۔ انسان کی زندگی چارے اور باڑھے کی زندگی بن کے رہ گئی ہے۔ جس طرح ایک حیوان صرف کھانے پینے اور خواہشات جنسی کی تکمیل تک محدود ہے، اسی طرح انسان بھی محدود ہو گیا۔ ارے بھائی کیا میں نے عرض کیا تھا کہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ضرورت ہے کہ اس رشتے کو قائم کرنے کے لیے نکاح کے صیغے جاری کیے جائیں؟ کیا ہو جاتا ہے چند الفاظ کے دہرانے سے؟ اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج کا اپنا نوجوان بھی اس قسم کے سوالات کرنے لگا، تو یہ زندگی محدود ہو گئی۔ جناب شعیب علیہ السلام جنہیں خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، وہ اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں۔ پورا منظر ہے جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا، قوم نے کیا جواب دیا؟ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، جو کچھ تم کہہ رہے ہو اے شعیب اس میں سے اکثر وہ ہے کہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بات کیا تھی کہ جناب شعیب علیہ السلام ان کو بتا رہے تھے کہ دیکھو یہ جو تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ اس طریقے سے دولت جمع ہو جائے گی، مال ذخیرہ ہو جائے گا، تو یاد رکھو اس طرح برکت حاصل ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ ایسی دولت سے کبھی برکت حاصل نہیں ہوتی۔ برکت اس دولت سے حاصل ہوتی ہے کہ جسے انسان محنت اور ایمانداری سے حاصل کرتا ہے، اس لیے کہ برکت تو اللہ عطا کرنے والا ہے۔ جب انہوں نے جناب شعیب کی یہ باتیں سنی، خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے جناب شعیب کو، اتنی حسین اور خوبصورت گفتگو کرنے والے، تو جناب شعیب کو دھمکانا شروع کیا کہ اگر تمہارا خاندان تو چھوٹا ہے، یعنی چند افراد تمہارے ساتھ ہیں، لیکن بس ہم ان کی عزت کرتے ہوئے جیسے کہتے ہیں کہ ہم بھائی ٹھیک ہے ان کے لحاظ میں تمہیں چھوڑ دے رہے ہیں، ورنہ ہم تم کو پتھر مار مار کے بستی سے باہر نکال دیتے۔ تو پھر جناب شعیب نے کہا کہ میرے بزرگوں کا لحاظ کر رہے ہو مگر اللہ کا لحاظ نہیں کرتے، ان کی شرم کر رہے ہو مگر اللہ کی شرم نہیں کرتے۔ تو ان کا جواب
قرآن کریم نے محفوظ کیا کہ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نہیں سمجھ رہے، ما نفقہ کثیرا مما تقول، جو کچھ تم نے کہا ہم کیوں تفقع نہیں کر رہے، اس کے اوپر غور و فکر نہیں کر رہے۔ اگر غور و فکر کرتے تو حقیقت واضح ہو جاتی کہ جناب شعیب صحیح کہہ رہے ہیں، کتنے دن کی زندگی ہے، یہ مال جو حاصل کیا یہ مال کتنا کام آئے گا، کتنے دن تک کام آئے گا، پھر ایک دن تو یہاں سے پلٹ کے ہمیں جانا ہے۔ مگر غور و فکر کرنے سے گویا انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ تو اب نتیجہ اس کے بعد سامنے ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ شخص کی تعمیر کر رہے تھے مگر شخصیت کی تعمیر کی طرف توجہ نہیں تھی، تو شخصیت مائنس میں چلی گئی۔ بہت ممکن ہے بہت سے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ بطور شخص کامل ہیں، شخصیت ختم ہے، اور بہت سے ایسے ملیں گے کہ بطور شخص ناقص ہیں، یعنی ممکن ہے کوئی جسمانی طور پر معذور ہو۔ سقراط انتہائی بدصورت تھا، لیکن سقراط نے کیا کارنامہ ہے سقراط کا؟ آج جتنے بھی فلسفی آپ کو نظر آتے ہیں بعد والے، افلاطون وغیرہ، وہ سب کس کے شاگرد ہیں؟ سقراط کے۔ زہر کا پیالہ پینا گوارہ کر لیا کہ جن حقائق کو میں جان چکا ہوں، اب ان حقائق کو میں حکومت کے دباؤ میں آ کر، حکومت کے پریشر میں آ کر چھپانے والا نہیں ہوں، بلکہ ان حقائق کو میں لوگوں تک پہنچا کے رہوں گا، میں لوگوں کو بتا کے رہوں گا کہ حقیقت کیا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کہ دو راستے تمہارے سامنے، خاموش ہو جاؤ، زہر کا پیالہ پی لو، کہ خاموش ہونا اب میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان جب حق کو پہچان لیتا ہے، حقیقت کو پا لیتا ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں، یہ تیغ و تبر، یہ نیزہ و شمشیر، یہ اس کو ڈرا نہیں سکتے، یہ قید و بند کی صعوبتیں یہ اس کو حق کہنے سے روک نہیں سکتی، بلکہ وہ سرے دار بھی حق کہتا ہے۔ لہٰذا شخص کے اعتبار سے اگر دیکھیں بدصورت ہے، لیکن فکر کے اعتبار سے، شخصیت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو تاریخ میں اس نے وہ نقوش چھوڑے ہیں کہ جو کبھی دھندلے نہیں ہو سکتے۔ ڈاکٹر طٰہٰ حسین اتنا بڑا مورخ، اتنا بڑا سیرت نگار، آنکھوں سے نابینا تھے، مگر کیا یہ نابینا ہونا انہیں آگے بڑھنے سے روک پایا؟ نہیں۔ تو انسان آگے بڑھتا ہے مرحلے کی طرف، اگر اس کی شخصیت تعمیر ہو چکی ہے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنے ائمہ اور اپنے ہادیوں کو بھی بحیثیت شخص کے تو خوب جانتے ہیں، مگر بحیثیت شخصیت کے ان کا تعارف نہ ہم خود اتنا جانتے ہیں، نہ دوسروں تک کرا سکے کہ جس قداور شخصیت کے وہ حامل تھے، اور جو انسانی صفات کمال میں ان کی شخصیت میں پہنچی ہوئی تھیں۔ لہٰذا چند واقعات تک بات محدود ہو کر رہ جاتی ہے اور ہم سمجھ ہی نہیں پاتے۔ نتیجہ اس کا وہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کی شخصیت سے واقف نہ ہو اور صرف شخص تک محدود رہ جائے، تو اب وہ محبت تو کر سکتا ہے، شخص سے محبت کا دعویٰ تو کر سکتا ہے، مگر وہ محبت جو مودت تک پہنچ جائے، وہ محبت کہ جو انسان کو اپنے معشوق کے نقش قدم پہ چلنے پہ مجبور کر دے، وہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ حیوانی نگاہ سے دیکھتا ہے، حیوانی جذبات ابھرتے ہیں، مگر وہ حقیقت ممکن ہے چہرے سے انسان نظر آ رہا ہو، لیکن شخصیت کی تعمیر نہیں ہوئی تو اس کی حقیقت وہی ہو کہ جو ایک عام حیوان کی ہوتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام حج کے لیے امام تشریف لے گئے ہیں، صحابی ساتھ میں ہیں، ایک مرتبہ لوگوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے جو حج کے لیے آیا ہے، امام سے سوال کرتے ہیں، مولا دیکھا اس مرتبہ کتنے حاجی آئے ہیں؟ امام نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور کہا کہ ہاں لوگ تو بہت آئے ہیں مگر حاجی بہت کم ہیں۔ کم مولا، مجھے تو بہت لوگ نظر آ رہے ہیں۔ بس صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام نے اپنا دست اعجاز میری آنکھوں کے اوپر پھیرا اور کہا اب دیکھو، کہا اب جو میں نے دیکھا
تو میری چیخ نکل گئی، اس لیے کہ میں نے کیا دیکھا کہ ہر طرف کہیں کتے ہیں، کہیں بھیڑیے ہیں، کہیں چیتے اور شیر ہیں، کہیں بندر ہیں، اور خال خال کہیں کہیں آدمی نظر آ رہے ہیں۔ کہا اب سمجھے یہ تھی حقیقی تصویر جو امام نے دکھا لی، یعنی بحیثیت شخص کے جب دیکھا جا رہا ہے تو سب انسان نظر آ رہے ہیں، لیکن جب واقعی طور پہ شخصیت دیکھی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانی شکل میں ہے، لیکن صفات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی کتا ہے، کوئی بھیڑیا ہے، کوئی کچھ اور ہے۔ اسی لیے ائمہ خدا علیہم الصلاۃ والسلام نے بار بار اس بات کی طرف متوجہ کیا اور کہا کہ دیکھو ایسے بہت سے لوگ ہوں گے میدان محشر میں جنہیں جانوروں کی شکل میں محشور کیا جائے گا، صرف ایک گروہ ایسا ہوگا جو انسانوں کی صورت میں آئے گا، باقی سب محشور کیے جائیں گے۔ کوئی چیونٹی کی شکل میں آئے گا، کوئی بچھو کی شکل میں آئے گا، کوئی سانپ کی شکل میں آئے گا، اس لیے کہ حیوانوں کے اندر بھی درجات ہیں، حیوان بھی بہتر اور بدتر ہیں۔ شیر کسی کو مارتا ہے، اپنی بھوک مٹانے کے لیے مارتا ہے، چیتا کسی کا شکار کرتا ہے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے شکار کرتا ہے، لیکن بچھو کسی کو ڈنک مارتا ہے، نہ اس کو خون پینا ہے نہ اس کو گوشت کھانا ہے، بس اس کی عادت ہے ڈنک مارنا اور تڑپنے کے لیے چھوڑ دینا۔ تو یہ حیوانوں میں بھی بدتر درجے کے حیوان ہیں، اس لیے کہ یہ ڈنک مارتے ہیں، کاٹتے ہیں، مگر اپنے ضرورت کے لیے نہیں بلکہ اپنی عادت کے تحت۔ تو اسی طرح بتایا گیا کہ چیونٹی، بہت سے لوگ چیونٹی، اس لیے کہ چیونٹی کی ایک خصوصیت کیا ہے، ایک خرابی بھی ہے چیونٹی کے اندر، وہ کیا ہے کہ یہ کنجوس بہت ہوتی ہے، جمع بہت کرتی ہے، اور جتنا جمع کرتی ہے اتنا کھا نہیں سکتی۔ لہٰذا جو انسان کنجوس تھا یہاں پر، اسی لیے مولا نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ہنسی آتی ہے اس شخص پر کہ جو اپنا مال بچا بچا کر رکھتا ہے۔ کیوں مال بچا کے رکھتا ہے؟ امام نے فقرہ استعمال کیا، امام کہتے ہیں کہ جس فقر سے بچنے کے لیے ساری زندگی بچاتا ہے، ساری زندگی اسی فقر میں مبتلا رہتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ زندگی فقیروں کی گزارتا ہے، حساب امیروں کا دینا پڑے گا، وہاں حساب امیروں کا دینا پڑے گا۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، کل کی تقریر میں میں نے ایک منظر آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ پیغمبر نے پوچھا مسکین کون ہے، وہیں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے امیر ہوں گے کہ جب میدان محشر میں وہ اپنا انجام دیکھیں گے، وہ جہنم کی صف میں لگے ہوئے ہوں گے، جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، اور اس وقت وہ دیکھیں گے کہ ان کے عزیز کچھ جو جنت کی قطار میں کھڑے ہوئے ہیں وہ وہاں سے آئیں گے اور آ کے ان کا شکریہ ادا کریں گے، بھئی شکریہ آپ کی وجہ سے ہمیں جنت مل رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ کہے گا کہ مجھے خود تو جنت مل نہیں سکی، میں عذاب خدا کا مستحق قرار پایا ہوں، میں جہنم کے شعلوں کے حوالے کیے جانے والا ہوں، اور تم کہتے ہو کہ تمہیں میری وجہ سے جنت مل رہی ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا تم نے جتنا مال ذخیرہ کیا تھا تم اسے دنیا ہی کے اندر چھوڑ کے آ گئے، تمہارے مرنے کے بعد ہمیں وہ ورثہ ملا، وہ ترکہ جب تقسیم ہوا تو ہمارے حصے میں وہ مال آیا، تم نے خرچ نہیں کیا تھا نیکی کی راہ میں مگر ہمیں ملا تھا، تو شکران نعمت کے طور پر ہم نے اسے نیکی کے لیے کاموں میں لگایا، ہم نے اسے راہ خدا میں خرچ کیا، اور اسی خرچ کرنے کا نتیجہ ہے کہ آج ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ مال تمہارا تھا مگر اس نے جنت ہمیں دلا دی، اس لیے کہ ہم نے اسے صحیح مصرف میں لگایا۔ یہی بات ابھی میں نے عرض کی کہ پوچھا جائے گا مال حاصل کیسے کیا، مال خرچ کیسے کیا؟ تو شخص کے اعتبار سے مکمل ہو اور شخصیت کے اعتبار سے نامکمل رہ جائے تو اب معصوم کی آواز پر لبیک نہیں کہہ پاتا، اب یہ معصوم کا ساتھ نہیں دے پاتا۔ اب جناب شعیب پکار رہے ہیں کھڑے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ آؤ، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ شعیب ہماری باتیں
ہماری سمجھ میں تمہاری باتیں نہیں آ رہی ہیں شعیب، ہم تو تمہیں پتھر مار کے باہر نکال دیتے، سنگسار کر دیتے، مگر تمہارے بزرگوں کا لحاظ کر رہے ہیں۔ یہ کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ اللہ کے نمائندے سے، معصوم سے، وہ نجات کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہی گر چکے ہیں، شخصیت کے اعتبار سے اسکیل پر زیرو تک بھی نہیں پہنچ رہے، اس سے بھی نیچے آ چکے ہیں، لہٰذا اب یہ عذاب خدا کے مستحق قرار پائیں گے، اس لیے کہ اللہ کو قیامت کے نمونے اس دنیا کے اندر بھی رکھنے ہیں، جو میں نے بات کل عرض کی تھی کہ قیامت کے نمونے اس نے رکھے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اس لیول پر انسان آ جائے، اگر تھوڑی بہت گنجائش ہو کہ شخصیت کی تعمیر ہو رہی ہے لیکن راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی، اور اس وقت یہ غور و فکر کر لے تو وہ رکاوٹ دور ہو سکتی ہے۔ اس وقت اگر یہ توجہ کر لے تو گرتا ہوا گراف پھر سے بلند ہو سکتا ہے اور اس کے لیے راستہ کھل سکتا ہے، ورنہ تاریخ کے سینے میں جو واقعات محفوظ ہیں اس میں آپ دیکھتے چلیں، اور نہج البلاغہ کے اندر جو مولا کے جملے ہیں، جو خطبے ہیں، ان کو ملاحظہ کرتے چلیں کہ خطاب کر کے مولا کہہ رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، میں تمہیں پکارتا ہوں مگر تم میری آواز پہ لبیک نہیں کہتے، کبھی کہتے ہو سردی بہت ہے، کبھی کہتے ہو گرمی بہت ہے۔ آخر اور اس کے بعد جو جملہ مولا نے ارشاد فرمایا بڑا سخت جملہ ہے کہ اگر میرا بس چلے تو تمہارے 10 دے کر دشمن کا 1 لے لوں۔ کیوں؟ دیکھیے یہ 10 اور 1 یہ بتا کیا رہے ہیں امام، یعنی شخصیت کے اعتبار سے تم اتنے مجروح ہو چکے ہو کہ اب ان کا 1 بھی تم سے بہتر ہے، تم 10 سے ان کا 1 بہتر ہے، کہ تمہارے 10 دے کر دشمن کا 1 لے لوں۔ کیوں؟ ایکسچینج کر لوں، اور ریٹ آف ایکسچینج بھی بتا دیا، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا قائد باطل پر ہے مگر پھر بھی وہ اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے میں امام برحق ہوں مگر پھر بھی میری آواز پر لبیک نہیں کہتے۔ جملے جو موجود ہیں اگر ان پہ توجہ کر لیں، اللہ اکبر، علی کی تنہائی، امیر المومنین کا اکیلا پن، کہ مولا پکار رہے ہیں اور لبیک کہنے والے نہیں مل رہے ہیں۔ جناب کمیل سے کہہ رہے ہیں، کمیل اس سینے کے اندر علم کا سمندر معجزن ہے، چاہتا ہوں کوئی سیکھنے والا مل جائے مگر لوگ نہیں ملتے۔ راتوں کی تنہائیوں میں، تاریک شبوں میں، صحرا میں چلا جاتا ہوں اور کنویں کے اندر منہ ڈال کے خطبے دیتا ہوں۔ جب مولا خطبے دیتے تھے پانی جوش مارتا ہوا سطح زمین تک آ جاتا تھا اور امام کہتے تھے بس ٹھہر جا یا عالم، کہ میں تمہیں پکارتا ہوں تم لبیک نہیں کہتے۔ تمہاری مثال اس بوسیدہ لباس جیسی ہے جسے ایک طرف سے سیا جائے تو دوسری طرف سے ادھڑ جاتا ہے، اور یہی سبب ہے کہ مولا فرما رہے تھے جاؤ اب کسی اور کو تلاش کر لو، میرے ہاتھ پر بیعت نہ کرو، اس لیے کہ اب نقوش پیغمبر دھندلے پڑ چکے ہیں، مادیت کا دور پلٹ آیا ہے، یہ بار بار پلٹ کے مادیت حملہ کرتی ہے۔ اسلام نے جو ویلیو اسٹرکچر دیا تھا مسمار ہو چکا ہے، لہذا اب مولا کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو تم نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو اب میں چین سے نہیں بیٹھوں گا اس وقت تک جب تک مظلوم کا حق ظالم سے چھین کر مظلوم کو دلا نہ دوں، میں اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ کہ مولا کچھ دن انتظار کر لیجئے، مولا تھوڑا ٹھہر جائیے، فلاں گورنر کو نہ ہٹائیے، فلاں آدمی کو اپنی جگہ پہ رہنے دیجئے۔ امام نے کہا کیا وہ اس بات کے سزاوار ہیں کہ اس عہدے پر باقی رہ سکیں؟ کیا انہوں نے ظلم نہیں کیا؟ کہا مولا ظلم تو کیا ہے۔ کہا ظلم کیا ہے تو پھر علی سے یہ چاہتے ہو کہ انہیں برقرار رہنے دیا جائے؟ کیوں میں نے یہ حکومت قبول کی ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے عدل قائم کر سکوں، اور یاد رکھو اگر اس حکومت کے ذریعے سے عدل قائم نہ کیا جا سکے تو علی کی نظر میں یہ نالین جو بوسیدہ ہو چکی ہے اس کی قیمت کہیں زیادہ ہے اس حکومت سے۔ علی کو ایسی حکومت نہیں چاہیے، علی کی نظر میں حکومت
ایسی حکومت بکری کی ناک سے بہتے ہوئے نزلے کے گندے پانی سے بھی کمتر ہے وہ حکومت کہ جس کے ذریعے سے عدل قائم نہ کیا جا سکے۔ لہذا مولا دیکھ رہے ہیں وہ نظام، دیکھیے جب پستی میں آ جاتا ہے انسان تو پھر کتنی پستی میں آتا ہے، حیوانیت کے کس درجے تک آ جاتا ہے۔ امیر المومنین کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں جو پیغمبر اکرم نے نظام بنایا تھا، جس طرح پیغمبر نے آخری خطبہ جو نبی کریم نے دیا ہے، لا فضل علی عربی علی عجمی، عرب کو عجم کے اوپر کوئی فضیلت ہے، ولا فضل علی احمر علی الاسود، نہ گورے کو کالے کے اوپر کوئی فضیلت ہے، بلکہ سب اللہ کی بندے ہیں۔ اللہ کی نظر میں معیار فضیلت بس ایک ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور ابھی 25 سال نہیں ہوئے پیغمبر کو گئے ہوئے، لیکن مادیت کا جو حملہ آج ہو رہا ہے، اس ماڈرن ایج میں جو ہمارے سامنے چیلنجز ہیں، یہ جھلک ہمیں تاریخ میں بھی نظر آتی رہے گی۔ آپ تاریخ کا 1400 سال کی مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا درمیان میں کس طرح بنام اسلام حکومتوں نے یہی اقدار کچلنے کے لیے اسی طرح مادیت کا حملہ کیا ہے۔ چنانچہ میں ایک دو اشارے کرتا ہوا صرف آگے بڑھوں۔ ایک غیر عرب نے عرب کی بیٹی سے شادی کر لی، عرب خاتون سے ایک غیر عرب نے شادی کر لی۔ جب اس کے خاندان والوں کو پتہ چلا کہ اتنی جرت کہ غیر عرب ہو کر عرب خالص عرب خاتون سے شادی کرے، تو اس شخص کی اتنی پٹائی کی گئی، اتنا اسے مارا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گیا، اور اس کی بھویں تک مونڈ دی گئیں۔ اور جب اس کی شکایت کی گئی تو چونکہ معاملہ عرب و عجم کا تھا، لہذا ظالم کے اوپر کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے کئی واقعات ہیں کہ جو موجود ہیں، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ جو پیغمبر اکرم نے شعور و بصیرت پیدا کی تھی، آہستہ آہستہ، چونکہ شیطان بیٹھا ہوا نہیں ہے، اس کے حملے جاری رہتے ہیں، لہذا پلٹ رہے تھے اسی طرف۔ اور ایسے میں امام تلاش کر رہے تھے کہ شخصیتیں مل جائیں۔ کہہ رہے ہیں میرا ایک بھائی تھا جس کا نام ابو ذر تھا، کاش میرا وہ بھائی زندہ ہوتا۔ کبھی جناب ابو ذر کو یاد کر رہے ہیں، کبھی جناب عثمان ابن مظعون کو جو آپ کے دوست اور ساتھی جوانی میں انتقال ہو گیا، کبھی ان کو یاد کر رہے ہیں، اور کبھی فرما رہے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی ہے مجھے تم سے بہتر قوم دے دے اور تمہیں برا حاکم دے دے۔ یہ مولا کا کرب ہے، یہ مولا کا درد ہے جو الفاظ میں جھلک رہا ہے۔ یہ مولا بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب پستی پہ اترنے پہ آتا ہے انسان تو کیا ہوتا ہے۔ یہی مسئلہ آج بھی ہے، آج کا مسئلہ کہ انسان اتنی پستی پہ اتر چکا ہے کہ اب دیکھیے جب شخصیت سے متعارف ہو جائے تو انسان انسانی قدروں کی قیمت جانتا ہے، اور جب شخص کو دیکھ کر رک جائے تو لباس قیمتی ہوتا ہے، گھر قیمتی ہوتا ہے، اور جب لباس اور گھر قیمتی ہو جائے تو معصوم کی آواز پر لبیک نہیں کہا جاتا، کہہ ہی نہیں سکتا۔ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، وقت دور نہیں کہ جب وہ وعدہ پورا ہوگا، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، لیکن امام عادل کا ساتھ کون دے گا؟ امیر المومنین کی تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے، کون ساتھ دے گا؟ ساتھ وہی دیتا ہے جس نے اپنی شخصیت کی تعمیر کی ہو، ساتھ دینے کے لیے وہی آگے آتا ہے، ورنہ معصوم تنہا رہ جاتا ہے۔
معصوم پکارتا رہتا ہے، آواز پر لبیک کہنے والے لبیک نہیں کہتے، اور پھر معصوم کو کہنا پڑتا ہے ان الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین ان کے نو کے زبان تک ہے۔ جب تک کسی دوراہے پہ نہیں پہنچتے، جب تک کوئی آزمائش نہیں آتی، جب تک دین و دنیا میں سے کسی ایک کے انتخاب کا موقع نہیں آتا، سب دیندار بنے رہتے ہیں۔ مگر جب دین قربانی چاہتا ہے، جب دین کہتا ہے بتاؤ کیا ہماری راہ میں قربان کر سکتے ہو، اولاد کی قربانی دے سکتے ہو، اپنی جان قربان کر سکتے ہو، اس وقت امام فرما رہے ہیں کہ دین پر ثابت قدم رہنے والے قلت دیانون، مختصر افراد ہیں جو اس وقت دین پر باقی رہتے ہیں۔ لشکر حر سے سامنا ہے، اور اس وقت لشکر حر کو خطاب کر کے امام کا یہ خطبہ ہے کہ جس میں امام نے یہ پیغام دیا کہ اکثریت اپنے دین کا سودا کر لیتی ہے، اکثریت اپنے لیے ہلاکت خرید لیتی ہے، اور ان میں کوئی ایک ایسا نکلتا ہے، گویا پیغام دے رہے ہیں کہ پتھروں کے ڈھیر میں کوئی ایک ہیرا نکلتا ہے جو حر بن کے لشکر یزید کو چھوڑ کر تاج امامت کا زینت بننے کے لیے، ہیرا بننے کے لیے، شہادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ آسان مرحلے نہیں ہیں، آسان مرحلے نہیں ہیں یہ۔ کسی وقت بھی انسان بیدار ہو جائے، اور جب بیدار ہو کے شخصیت کو پہچان لے تو شخص قربانی کرنے کے لیے تیار، شخصیت بچ جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ اور جب حر نے اس بات کو پہچانا، میں نہیں چاہتا کہ زیادہ آگے بڑھوں، لہذا جناب حر ہی کے ذکر پہ ختم کر رہا ہوں۔ جب حر نے اس بات کو پہچانا تو دیر ہو چکی ہے، لیکن حر جانتا ہے کہ کریم ابن کریم کے یہاں کبھی دیر نہیں ہوتی، لہٰذا ساری رات حر نے جاگتے ہوئے گزار دی، جاگتے ہوئے ساری رات گزار دی، کھانا نہیں کھایا۔ غلام آیا، انکار کر دیا۔ بیٹا آ کے کہتا ہے بابا کیا کھانا نہ کھائیے گا؟ کہا میرے لال ذرا ان آوازوں کو سنو، تمہیں کچھ آوازیں سنائی دے رہی ہیں؟ کہا ہاں بابا، یہ تو صدائے العطش ہے، یہ ننھے ننھے بچوں کی آوازیں ہیں کہ جو ہائے پیاس ہائے پیاس۔ کہا یہ پتہ ہے کون بچے ہیں؟ یہ خاندان امامت کے بچے ہیں، خاندان رسالت کے بچے ہیں کہ جو میری وجہ سے پیاسے ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا، میں جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے میں اس غلطی کا قیمت ادا کروں گا۔ اب میں اپنی جان کو اپنے آقا پر قربان کر لوں گا، میں آقا کی خدمت میں پہنچ کر مغفرت طلب کروں گا۔ ایک مرتبہ بیٹا کہتا ہے کیا وہ معاف کریں گے؟ کہا ہاں، وہ کریم ابن کریم ہیں، وہ نواسۂ رسول ہیں، وہ ضرور معاف کر دیں گے۔ ایک مرتبہ بیٹے نے کہا بابا آپ تنہا نہ جائیں گے، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ بھائی کو معلوم ہوا کہ میں بھی ساتھ چلوں گا۔ غلام نے سنا، کہا آقا جب تک جہنم میں رہے مجھے ساتھ رکھا، اب جنت کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے چھوڑ کے جاتے ہیں، میں بھی ساتھ چلوں گا۔ یہ مختصر سا قافلہ لشکر حسین کی طرف چلا، آقا کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ ادھر امام نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے، اصحاب ایک مرتبہ ہوشیار ہو کے کھڑے ہوئے۔ حبیب ابن مظاہر کی آواز آئی، دیکھو کہیں آنے والا دشمن نہ ہو، مگر حسین نے پکار کے کہا عباس، علی اکبر ذرا آگے بڑھو، میرا مہمان آ رہا ہے، دیکھو میرا مہمان آ رہا ہے۔ ادھر سے عباس آگے بڑھے، حسین آگے بڑھے، جناب حر قریب آئے، اپنے آپ کو قدموں پہ گرا دیا۔ آقا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ امام نے اٹھایا، سینے سے لگایا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی حر ہے، آخرت میں بھی حر ہے۔ کہا آقا بس جلدی مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، مگر اس سے پہلے ایک درخواست ہے۔ جب میں نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی تھی، آقا مجھے اس بی بی سے معافی دلا دیجئے۔ ابھی اتنی بات ہو رہی تھی کہ اونو محمد آئے، حر ہماری اماں نے سلام کہا ہے۔ بحر کہتا ہے اب سینہ تنگی کر رہا ہے، مگر بیٹا آگے بڑھا، کہا بابا پہلے مجھے مرنے کی اجازت دلائیے۔ آقا نے اجازت دی۔ بیٹا حر کا جوان تھا، میدان
میدان میں آیا، جنگ کی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ آواز دی بابا میرا آخری سلام۔ بس عزیزو سوچئے گا جب کسی کا جوان بیٹا پکارے تو باپ کتنی تیزی سے دوڑے گا۔ پھر تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا، مگر اب جب پہنچا تو کیا دیکھا، حسین پہلے سے موجود تھے، زخمی بیٹے کے سر کو آغوش میں رکھا تھا۔ جب حر کو دیکھا کہا حر تو کیوں آ گیا؟ کئی بوڑھے باپ بھی جوان کی میتیں اٹھاتے ہیں، اے حر واپس پلٹ جا۔ میں کہوں گا آقا حر کو تو واپس پلٹا دیا، لیکن ابھی یہی میدان کربلا ہوگا۔ ایک ضعیف باپ 18 برس کے بیٹے کو اس طرح اٹھائے گا کہ سینے سے سینہ ملا ہوگا، آواز دے گا بنی ہاشم کے بچوں آؤ حسین سے لا شیء سیعلم الذین ظلموا۔